الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى صل عليه. ادب گاہشت زیر آسمان زرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بائی دی جا مصطفیٰ برساں خیش را دی ہموش اگر بہو نہ رسیدی تمام بول احویش کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. بارگاہ رسالت و عالیہ رسالت میں درود شریف و نذران عقیدت پیش فرما. ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش فرمائیں. ایک بار اور ہدیہ درود شریف پیش فرمائیں. ہر انسان کچھ نہ کچھ دعویٰ کیا کرتا ہے. دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. عہد رسالت میں بھی کچھ دعویٰ کرنے والوں نے ایک دعویٰ کیا تھا. دعویٰ کرنے میں پوری آزادی ہے، جیسا چاہے دعویٰ کرے.
مشکل اس وقت ہوتی ہے جب اس دعوے کی دلیل پیش کرنا ہو. ویسے دعویٰ تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، دعویٰ حق بھی ہوتا ہے، دعویٰ باطل بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے. ہر انسان ذہن و فکر کے لحاظ سے آزاد ہے، جو چاہے دعویٰ کرے، مگر دعوے کے وزن یا دعوے کا بطلان یا دعوے کی سچائی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب دعوے کی دلیل پیش کی جاتی ہے. تو دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ دعوے کا وزن کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اندر زور کتنا ہے، اس کے اندر قوت کتنی ہے. یہ دلیل سے پتہ چلتا ہے. اس دور میں بھی دعویٰ کرنے والوں نے دعوے کیے. عہد رسالت میں کچھ دعویٰ کرنے والوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم ہیں خدا کے بیٹے اور خدا کے چاہنے والے. عہد رسالت میں الفاظ کیا ہیں؟ ہم ہیں خدا کے بیٹے اور ہم ہیں خدا کے چاہنے والے. ایک ہی فقرے میں دو دعوے. پہلا دعویٰ کیا ہے؟ پہلا دعویٰ ان یہودیوں کا یہ تھا کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں. دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ ہم خدا کے چاہنے والے ہیں. مگر دعویٰ کرنا ہی کوئی بڑی بات نہیں. دعویٰ تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دلیل پیش کرو. اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس دعوے کی دلیل پیش کرو. مگر دلیل مانگنے میں بھی کس قدر اسلام نے احتیاط والا انداز اختیار فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسلام ان سے دلیل مانگتا کہ اے یہودیو، اے نصرانیو، اگر واقعی تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم خدا کے چاہنے والے ہو، اس کی دلیل پیش کرو. دعویٰ دو تھا، ایک یہ کہ ہم ہیں خدا کے بیٹے. اسلام اس بات کی دلیل نہیں مانگتا. دعویٰ تو دو تھا نا، تو دونوں باتوں کی دلیل مانگنی چاہیے تھی. کہ خدا کے بیٹے تم ہو، اس کی دلیل دو. خدا کے چاہنے والے تم ہو، اس کی بھی دلیل دو. مگر نہیں، دونوں دعووں کی دلیل نہیں مانگا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا بیٹا ہونا تو عقلاً محال. دلیل اس بات کی مانگی جاتی ہے جو ممکن بھی ہو سکے. جو چیز ہو ہی نہ سکے اس کی دلیل کا مطلب کیا؟ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے اور آپ اس سے دلیل مانگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی دعوے کی دلیل مانگی جا سکتی ہے. کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ ہم ہیں خدا کے بیٹے تو یہ دعویٰ اتنا باطل ہے کہ اس کی دلیل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لہذا اسلام نے اس کو نظر انداز کر دیا کہ یہ تو تمہارے دماغ کا فطور ہے جو تم اپنے کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہو. مگر ہاں، خدا کا کوئی بیٹا تو نہیں ہو سکتا، مگر چاہنے والے تو ہو سکتے ہیں. چاہنے والے تو ہو سکتے ہیں. اب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم چاہنے والے ہو تو اس کی دلیل. تمہارا یہ کہنا ہے کہ تم خدا کے چاہنے والے ہو. پتہ یہ چلا کہ صرف چاہنے والا ہونے کا دعویٰ ہی کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دلیل بھی ہونی چاہیے جو بتائے کہ ہم خدا کے چاہنے والے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کے اسلام یہ بھی پابندی اختیار فرما رہا، ورنہ دلیل دینے والے کو بالکل آزاد کر دیا جاتا. مثال کے طور پر کسی نے ایک دعویٰ کیا، ہم نے کہا دلیل دو، بس اور کچھ نہیں. کیا دو کیا نہیں دی تو تمہیں دینا، اب دلیل دو. اپنے دعوے کی سچائی میں کیا دلیل ہے وہ آپ پیش کریں. آپ نے پیش کیا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ دلیل کمزور ہے،
اس دلیل میں یہ خامی ہے، یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے، تو اب دلیل کو ہم توڑتے ہیں، دلیل کے اندر ہم خامی نکالتے ہیں، دلیل کو ہم ناقابل قبول بتاتے ہیں، پھر آپ نے دوسری دلیل دی، پھر ہم نے اس کو توڑا، اس کو کمزور کیا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ دلیل دینے میں دلیل دینے والا بالکل آزاد ہوتا، ٹھیک ہے وہ اچھی دلیل دے یا مضبوط، کمزور دلیل دے یا مضبوط دے، بعد میں آپ اس دلیل پر تبصرہ کیجیے گا، مگر جب تک دلیل دینے کی بات آتی ہے کوئی تبصرے کی ضرورت، جو تمہارے دماغ میں دلیل ہے وہ پیش کرو۔ مگر اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ خدا کے چاہنے کی جو بھی دلیل تمہارے ذہن میں آئے وہ پیش کرو، بلکہ اسلام یہ کہتا سنو، خدا کے چاہنے کی صرف ایک ہی دلیل ہے، دوسری دلیل بن ہی نہیں سکتی، تو اب اگر تم خدا کے چاہنے والے ہو تو اسی دلیل کو پیش کرو۔ خدا کے چاہنے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری پیروی سے ہٹ کر کے کوئی دلیل خدا کی محبت کی بن ہی نہیں سکتی، میری پیروی کو چھوڑ کر کے، میری اطاعت کو چھوڑ کر، میری اتباع کو چھوڑ کر اگر تم نے خدا کی محبت کی کوئی دلیل پیش کی تو وہ دلیل ناقص ہوگی، وہ دلیل ناقابل قبول ہوگی، وہ دلیل ناقابل تسلیم ہوگی۔ تو گویا اسلام یہ کہتا کہ اگر تم خدا سے کے چاہنے والے ہو تو اس کی دلیل میں محبوب کی اطاعت پیش کرو، محبوب کی اتباع پیش کرو، یقیناً تم خدا کے چاہنے والے ہو گے۔ یہاں پر ٹھہر کر میں ایک دوسرے گوشے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں۔ دیکھو، جہاں تک محبت کا معاملہ ہے، جہاں تک محبت کا معاملہ ہے، محبت دل کے جھکاؤ کا نام ہے، محبت طبیعت کے رجحان کا نام ہے، محبت قلب کے میدان کا نام ہے، محبت کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے تو کسی کو انکار کا حق کیا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے تو آپ کسی کی محبت کے انکار کا حق کیا رکھتے ہیں؟ نصرانی یہ کہتا ہے ہمیں خدا سے محبت ہے، یہودی یہ کہتے ہیں ہمیں خدا سے محبت ہے، مجوسی یہ بولتا ہے ہمیں خدا سے محبت ہے، مشرکین عجم یہ بولتے ہیں ہمیں خدا سے محبت ہے، سب خدا کے محبت کا دعوے دار ہے اور اپنے اپنے طور پر وہ صحیح یا غلط کچھ دلیلیں بھی رکھتے ہیں اس محبت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں خدا سے محبت نہ ہوتی تو ہم خدا تک پہنچنے کا راستہ کیوں تلاش کرتے؟ اگر ہمیں خدا تک سے محبت نہ ہوتی تو خدا سے قرب کا جذبہ کہاں سے ہمارے اندر آتا؟ خدا تک پہنچنے کے لیے ہم نے مظاہر قدرت کی پرستش کی، ہم چاند کے پاس گئے خدا تک پہنچنے کے لیے، ہم نے سورج کی پرستش کی خدا تک پہنچنے کے لیے، ہم نے دریاؤں کی پرستش کی خدا تک پہنچنے کے لیے، ہم نے انگاروں کو پوجا خدا تک پہنچنے کے لیے، ہم نے پہاڑوں کی پرستش کی خدا تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ جو ہم دوڑ رہے ہیں مظاہر قدرت کے پیچھے اور ہر جگہ جو ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں اسی نیت سے تو کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں، تو اگر محبت نہ ہوتی تو ہم یہ دوڑ کیوں لگاتے؟ ہم یہ دوڑ کیوں لگاتے؟ ہم جگہ جگہ کیوں جاتے؟ وہ بھی اپنے طور پر، چاہے اس دلیل کو آپ ناقص سمجھیں، چاہے اس دلیل کو آپ کمزور سمجھیں، مگر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں خدا کی محبت نہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ جذبے کا انکار مت کرو، وہ خدا تک پہنچے گا یا نہ پہنچے گا وہ بات الگ، مگر جانے کی تمنا تو ہے، پہنچنے کا جذبہ تو ہے، خدا کی قرب کی خواہش تو ہے، مگر نہیں دوستو، یہ ہے اسلام بھی کسی کی محبت کا انکار نہیں کرتا۔ اسلام حقیقت پسند واقع ہوا، مگر وہ پوچھتا یہ کہ سنو، تم خدا سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہو وہ اپنے طور پر خدا تک پہنچنے کا جو راستہ تم نے سوچ رکھا ہے، ہمیں محبت سے تو انکار نہیں، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم خدا سے محبت کیوں کرتے ہو، خدا تک پہنچنا کیوں چاہتے ہو؟
کی صلاح فلاح چاہیے، ہمیں آخرت کی نجات چاہیے، ہمیں مغفرت چاہیے. جیسا جس کا تصور آخرت ہوگا اسی کے مطابق وہ اپنے مقاصد کو بیان کرے گا. معلوم ہوا کہ تم دین و دنیا کی صلاح و فلاح چاہتے ہو، دین و دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اس لیے خدا کو چاہتے ہو. تو سنو، اچھی طرح سنو، ایک طرفہ محبت سے کام نہیں چلے گا. نجات اگر تمہیں چاہیے تو ایک طرفہ محبت سے کام نہیں چلے گا. تم خدا کو چاہو، زندگی بھر چاہو، مگر خدا تمہیں نہ چاہے تو یہ کیا لازمی ہے کہ تم چاہو تو وہ بھی چاہے؟ یہ کب ضروری ہے کہ تم خدا سے راضی ہو جاؤ تو خدا بھی راضی ہو جائے؟ یہ کب ضروری ہے کہ تم خدا سے خوش ہو جاؤ تو خدا بھی تم سے خوش ہو جائے؟ ارے دوستو، تم تو بندے ہو، بندہ راضی نہیں ہوگا تو کرے گا کیا؟ تم تو بندے ہو، بندے کو تو راضی ہونا ہی پڑے گا، بندے کو تو اس سے خوش ہونا ہی گا. یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ تم خدا سے راضی ہو، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ تم خدا سے خوش ہو، یہ کوئی خاص بات نہیں. خاص بات تو یہ ہے کہ خدا تم سے راضی ہو جائے. تم خدا سے راضی ہو، خدا تم سے راضی ہو. تم خدا کو چاہو، خدا تمہیں چاہے. تم خدا کی رضا چاہو، خدا تمہاری رضا چاہے. بات تو یہ ہے. اور یہ کب بات حاصل ہوگی؟ وہ یہ بات اس وقت حاصل ہوگی کہ قال ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب، تم کہہ دو کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں میری اتباع کرو، اللہ تمہیں چاہے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے راضی ہوگا. تو دوستو، خدا سے راضی ہونے والوں، یہ تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ خدا تم سے راضی نہ ہو جائے. اور خدا کے راضی کرنے کی صرف ایک شکل ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے. خدا کو راضی کرنے کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں. ایک بات ہم بتائیں، دیکھو، کسی کو بھی راضی کرنا ہو اپنی مرضی سے راضی نہ کرو. دیکھو، ویسے تو تم کتنے ہی چاہے، آپ کے کسی کی محبت کے جذبے کا انکار نہیں کرتے، مگر محبت کے جذبے سے غلط راستے پر اگر پڑ جاؤ تو وہ راستہ منزل تک نہیں لے جاتا، منزل تک نہیں لے جاتا. مثال کے طور پر آپ ہی کے علاقے سے کچھ لوگ یوں سمجھو کہ حج کے لیے چلے، 2 آدمی حج کے لیے چلے، تو اس میں ایک چلنے والا کیسے چلا؟ جیسے سب چلتے ہیں، ہوائی جہاز سے گیا یا بحری جہاز سے گیا. اس نے سوچا جیسے طریقہ ہے حاجیوں کا، باقاعدہ جاتے ہیں، جذبہ وہ بھی ہے. اور ایک چلنے والے نے سوچا کہ بحری جہاز یا ہوائی جہاز پر بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سمندر جو ہے اس کا کنارہ جدہ سے تو لگتا ہی ہے، اور بحری جہاز بھی اسی طرح سے جاتا ہے. تو جذبہ لیا اور سمندر میں کود پڑا کہ ہم تیر ہی کے پہنچ جائیں گے. تو ہم اس کے جذبے کا انکار نہیں کرتے، مگر طریقے کو ہم غلط کہتے ہیں کہ وہ جذبہ اچھا لے کر کے غرق ہو گیا. اچھا جذبہ تھا، حج کا جذبہ تو اس کے دل میں بھی تھا جس نے چھلانگ لگا دی، اور حج کا جذبہ اس کے دل میں بھی ہے جو ہوائی جہاز سے جا رہا ہے. مگر ایک وہ ہے جو ہلاک ہو گیا اور ایک وہ ہے جو کامیاب ہو گیا. تو صرف جذبے سے تم کامیاب نہیں ہو گئے، ہم یہ دیکھیں گے کہ طریقہ بھی صحیح ہے کہ نہیں، راستہ بھی صحیح ہے کہ نہیں. جس راستے سے تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو وہ خدا تک پہنچائے گا بھی کہ نہیں. معلوم ہوا کہ انسان خود کو سمجھنا چاہیے. ہم کسی کے جذبے کا انکار نہیں کرتے. خدا کو راضی کرنے والوں، خدا کو اپنی مرضی سے راضی مت کرو. خدا کو راضی کرنا ہے تو خدا ہی سے پوچھو کہ وہ کیسے راضی. دیکھو، میں اس کو ایسے بتاؤں کہ دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے ازم ہیں، بہت سارے دھرم ہیں، اور سبھی اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں. اسلام بھی خدا کو راضی کرتا ہے، اور سارے ادیان، سارے دھرم، سارے ازم والے بھی خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اور فرق کیا ہے؟ دوسرے دین والے خدا کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، دوسرا دین والے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، مگر راضی کرنا ہے خدا کو اور اصول بنا رہے ہیں خود اپنے بنائے ہوئے ضابطے سے. خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کہتا ہے خدا کو راضی کرنا تو اسی سے پوچھ لو، اسی سے پوچھ لو کہ اے خدا تو کیسے
कैसे राजी होगा? तो उसी से पूछ लो, अपने बनाए हुए उसूलों से। अगर कोई खुदा को राजी कर सकता तो ना नबी के आने की जरूरत थी, ना आसमानी किताबों की जरूरत थी। हर शख्स कोई ना कोई जाब्ता बना लेता, उसूल बना लेता और खुदा को राजी कर लेता, मगर नबी आए ही है इस काम के लिए। दोस्तों एक बात बताऊं, किसी की रजा का मालूम करना ये बहुत मुश्किल काम। कौन किस बात से राजी है, कौन किस बात से राजी नहीं है, ये समझना बहुत मुश्किल काम। मैं आपके सामने बिल्कुल अच्छी तरह आपसे मैं पूछूं कि मेरी पसंद क्या है और मेरी नापसंद क्या, आप नहीं बता सकते, और मैं आपकी पसंद और नापसंद को नहीं बता सकता। इसलिए कि पसंद और नापसंद का ताल्लुक ऐसा है कि जब तक आप खुद ही जाहिर ना करें उस वक्त तक ये बात जाहिर नहीं हो सकती। इसीलिए वो बड़े होशियार मेजबान होते हैं जो मेहमान की तवाज़ो मेहमान की मर्जी से करते हैं, बहुत होशियार होते हैं। और कुछ तो बेचारे बहुत कुछ खर्च कर डालते हैं मगर मेहमान राजी नहीं होता। मेहमान राजी नहीं होता, इसलिए राजी नहीं होता कि पूछा ही नहीं था, उससे पूछा ही नहीं था। अब मिसाल के तौर पर कोई मेहमान आपके घर पर आए, इत्तेफाक से ये समझ लो वो शर्म से बोलना भी ना जानता हो, और ये भी मान लो कि उसकी आदत भी जो है वो बिरयानी या सकील ग़िज़ाओं के खाने की भी नहीं है, ऐसी आदत उसकी है। ऐसे ही बर्फ भी पीने का वो आदी नहीं है, चाय और कॉफी से भी उसे बड़ी वो नफरत है, या नफरत ना सही मगर उसको कोई शौक नहीं है, कोई पीने का शौक नहीं। सख्त जमीन पर वो सोने का आदी है, देहात के माहौल का रहने वाला है। अब ऐसा शख्स आपके यहाँ आया, आपने उसके लिए अच्छी से अच्छी बिरयानी तैयार कर ली, जिस मैदा खराब था बेचारे का, कबूल करने की उसमें सकत नहीं थी, मगर आप हैं कि मोहब्बत और इखलास और अकीदत के अंदर पूरा दस्तरखान सजा दिया। उसके बाद कॉफी पर कॉफी भी पिला दी, चाय पर चाय के दौर चल गए, और उसके बाद ठंडे मकान के अंदर नर्म बिस्तर के ऊपर उसे लिटा भी दिया। आप क्या सोचते हैं कि हमारा मेहमान तो बहुत राजी हो गया है, बहुत खुश हो गया है, मगर मेहमान साहब का हाल क्या है? बेचारे मुश्किल से जो कुछ खा सके, ठिकाने से पेट भी नहीं भरा, और उसके बाद जब वो बिस्तर पर आकर के लेटे तो जो कुछ खाया था वो भी हजम नहीं हो सका, इसलिए कि मैदे में कुछ खराबी थी। अब उसके बाद रात के वक्त लोटा ले करके बार बार टॉयलेट की तरफ आना जाना, अप डाउन करते रहे। सुबह हुई तो ये इरादे से बिस्तर लपेटा कि अब आइंदा ऐसे खुश अखलाकों के पास नहीं आना है, ये ऐसे खुश अखलाक है और ऐसे बेहतरीन मेजबान है, यहाँ कभी नहीं आना है। हालांकि दोस्तों एक तरीका ये भी था कि आने वाला जब आया था आप उससे पूछ लेते कि ये बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे, कैसा सोना पसंद करेंगे, क्या मिजाज है, कैसी तबीयत है, कैसी आपका कैसी आदत है, और वो खुद बता देते। अगर वो सूखी रोटी भी बताते तो उससे भी राजी थे, अगर वो नमक और चटनी बता देता तो उससे भी राजी था। तो किसी को राजी करना है तो अपने बनाए हुए उसूलों से राजी ना करो, बल्कि उसी से पूछो कि वो राजी कैसे होगा। अपने बनाए हुए उसूलों से राजी करने का एक वाकया तो मौलाना रूम ने भी मसनवी शरीफ में लिखा, बड़ा सबक आमोज वाकया है। एक इंसान बहरा इंसान, वो उसका पड़ोसी बीमार हो गया, तो उसने सोचा कि पड़ोसी की मिजाज पुरसी तो करनी है, आयादत तो करनी है, मगर सोचता कि मैं बोलूंगा तो वो सुनेगा, अब वो बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा, तो बड़ी बेइज्जती होगी, यानी अपने बहरेपन को भी छुपाना चाहता था, ये जाहिर भी ना हो पड़ोसी पर कि ये बहरा है। तो अब इसने प्रोग्राम बनाया कि ऐसी नपी तुली बात मैं करूंगा कि जो जवाब मैं सोच के जा रहा हूं वही जवाब वो दे। अब सवाल जवाब दोनों इन्हीं को सोचना है। कहा कि पहले मैं जाकर कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, तो जाहिर इसका वो जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम। फिर मैं कहूंगा भाई कैसी हालत है, जाहिर है कि किसी भी मरीज से पूछो तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो यही कहता, ऐसे तो ही नहीं कि दुखड़ा शुरू कर देता। तो फिर उसके बाद मैं कह दूंगा कि अल्लाह की मेहरबानी है, खुदा का शुक्र है। उसके बाद फिर मैं पूछूंगा भाई ये बता कि किस डॉक्टर का तू इलाज कर रहा, जाहिर है किसी डॉक्टर ही का तो नाम लेगा, हकीम का नाम लेगा। मैं कह दूंगा कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसको कभी नहीं छोड़ना। फिर मैं उससे पूछूंगा भाई तेरी ग़िज़ा क्या है, शायद जो खाता वही तो बताएगा, कोई दूसरी बात तो बोलेगा नहीं। तो मैं कह दूंगा कि बड़ी अच्छी ग़िज़ा है, इसी को जारी रखना, और आदत भी हो जाएगी, सलाम करूंगा वापस हो जाऊंगा, और पड़ोसी का हक भी अदा हो जाएगा। अपने उसूल
سے جا رہا اسے راضی کرنے کے لیے. جب وہاں پہنچا تو وہاں اس نے کہا السلام علیکم. بہت بے چینی کے عالم میں تھا, بڑے کرب کے عالم میں تھا. اس نے کہا وعلیکم السلام. کہا بھائی بتاؤ تمہارا مزاج کیسا ہے؟ کہا بھائی دیکھ تو رہے ہو کہ مر رہا ہوں. تو اس نے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اس نے سمجھا کہ ہمارے حساب سے جواب آ رہا ہے. اب اتنا کہنا تھا کہ اس کو اور غصہ آ گیا. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کس ڈاکٹر کا علاج ہو رہا؟ اس کو غصے میں تجھ سے کیا مطلب, ملک الموت کا علاج ہے. بہت اچھا ڈاکٹر ہے, اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. اس نے جس کے ہاتھ کو پکڑا وہ اچھی ہو گیا ہے. اچھا بھائی یہ بتا کھاتا کیا؟ زہر کھاتا ہوں, بہت اچھی غذا ہے, اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. اور یہ کہہ کر کے وہ تو سلام کر کے واپس, اس نے غصے میں جواب بھی نہیں دیا. معلوم یہ ہوا دوستو کہ اندھا بہرا ہو کر کے آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے. راضی کرنا ہے تو پہلے کھلی آنکھ والے بن جاؤ, کھلے کان والے بن جاؤ, کھلے دماغ والے بن جاؤ اچھی طرح سے. ایسی کی کیا بات ہے, نماز خدا کی ہو, طریقہ تمہارا ہو, عبادت خدا کی ہو, اصول تمہارے ہو. نہیں, خدا کو اگر راضی کرنا ہے تو خدا ہی کے بنائے ہوئے اصولوں سے راضی کرو. موقع کی بات آ گئی تو عرض کروں, اس لیے عرض کروں کہ آج کل یہ دور فتنے کا دور ہے اور ہر بات پر ناجائز کے فتوے لگ جاتے ہیں. کوئی بات بھی ہوئی ناجائز, کوئی بات ہوئی ناجائز, کوئی نئی چیز ہوئی ناجائز, کوئی نئی بات ظاہر ہوئی ناجائز. ایک آدمی بولتا تو ہم یہاں پر ایک چیز سمجھانا چاہتے ہیں اور واقعی یہ سمجھنے کی بات ہے اور اس کو یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ جس کو آپ جائز ناجائز بولتے ہیں, جائز ناجائز جو بولتے ہیں, اس کا بنیادی فلسفہ کیا, اس پر غور کرو. اور اس کو دل و دماغ میں بار بار سننے کی یہ چیز اور ذہن میں یاد رکھنے کی چیز ہے. اس لیے کہ بے شمار سوالات کا حل اسی فلسفے کے تحت ہو جائے گا. بے شمار سوالات جو نئے نئے سوالات بنتے ہیں. بس مگر پہلے میں یہ پوچھوں گا, یہ بتاؤ دین اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا اسلام ہر جائز کام کو کرانے آیا کہ دنیا میں جتنے جائز کام ہے سب کرو؟ یاد رکھو, اسلام ہر جائز کام کو کرانے نہیں آیا. جس جائز کام کو کرانا ضروری ہوگا وہ فرض کر دے گا, واجب کر دے گا. مگر دنیا میں جتنے جائز کام ممکن ہے سب اسلام کرائے, اس لیے اسلام نہیں آیا. بنیادی طور پر اسلام اس لیے آیا ہی نہیں ہے کہ ہر جائز کام تم کرو. مثال کے طور پر میں ایسی مثالیں پیش کروں جو بہت سامنے کی. روٹی کھانا جائز, اس کے جائز ہونے میں کس کو شک؟ بالکل جائز ہے. مگر اگر بنگال کا رہنے والا زندگی بھر روٹی نہ کھائے اور پوری زندگی ماچھ بھات پر گزار دے, نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ حشر میں کہ تو نے روٹی کیوں نہیں کھائی. ایسے ہی چاول کھانا جائز, مگر کسی علاقے کے لوگ زندگی پر چاول کھائے ہی نہ, صرف روٹی ہی پر زندگی گزار دیں. نہیں سوال ہوگا کہ جب میں نے چاول پیدا کیا تھا تو نے چاول کیوں نہیں کھایا. اسلام ہر جائز کام کو کرانے نہیں آیا. اسلام کا بنیادی مقصد ہے ہر ناجائز کام سے روکنا. جائز کرانے نہیں آیا, ناجائز سے روکنے آیا. چاہے بڑا ناجائز ہو چاہے چھوٹا ناجائز. اسلام کا بنیادی کام ہے ناجائز کام سے روکنا. ہاں, جس جائز کام کو وہ کرانا چاہے گا اسے فرض کر دے گا, واجب کر دے گا, تاکید کر دے گا. مگر اس کو یہ دلچسپی نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے جائز کام ہے وہ سب کرو. مگر اس کو اس بات میں پوری دلچسپی ہے کہ ایک بھی ناجائز نہ کرو. کسی بھی ناجائز کی وہ اجازت دے ہی نہیں سکتا.
اچھا اب ناجائز کیا ہے؟ تو ناجائز کی تعریف میں وہ نہیں کروں گا جو مدرسے کی چٹائیوں پر دو زانو بیٹھنے والے طلبہ کے سامنے اساتذہ کرتے ہیں. میں وہ کروں گا جو اس مجمع کے مناسب ہو اور سمجھ میں بھی آ سکے آسانی سے. ناجائز کسے کہیں گے؟ ناجائز وہ ہے جو خدا کو ناپسند. سیدھی سی بات. زیادہ ناپسند تو حرام، کم ناپسند تو مکروہ. ناپسندیدگی کا جو معیار ہوگا ناجائز کی بات وہی، جو خدا کو ناپسند ہو وہ ناجائز. اچھا اب یہ کیسے سمجھا جائے کہ خدا کو ناپسند کیا اپنی عقل سے سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی علم ایسا ہے جس سے ہم خدا کی ناپسند سمجھ لیں؟ میں نے بھی عرض کیا کہ آپ ہماری ناپسند نہیں بتا سکتے. جب بندے کی ناپسند آپ نہ سمجھ سکیں تو بندہ نواز کی ناپسند کیا سمجھیں؟ خدا کی ناپسند کیا سمجھیں؟ تو خدا کی ناپسند کا علم ہمیں کیسے ہو؟ جب اس کا جواب ہوگا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نادان. اسی لیے تو نبی آتے. نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی اسی لیے آتا ہے کہ خدا کی ناپسند بتا دے کہ خدا کو کیا ناپسند ہے، کس کے لیے ناپسند ہے، کب تک ناپسند ہے، کتنا ناپسند ہے. یہ ساری وضاحت نبی کر دے تو خدا کی ناپسند چیز کیا ہے اس کا علم غیب کا علم ہے. خدا کی ناپسند کیا ہے یہ غیب ہے، اور اس غیب کا بتانے والا صرف نبی ہوتا ہے. اس غیب کو بتانے والا صرف نبی ہوتا ہے. ارے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے سے لے کر والناس کی سین تک ہر آیت غیب، ہر حرف غیب، ہر نقطہ غیب، ہر رکوع غیب، ہر پارا غیب. تو جس نے ہمیں قرآن دیا قرآن نہیں دیا، غیب کا خزانہ دے دیا ہے. غیب کا خزانہ دے دیا ہے. ذرا سا اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ نبی کے آنے کا بنیادی مقصد غیب بتانا ہے. اگر نبی کا کام غیب بتانا نہ ہو تو نبی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نبی کے آنے کی حاجت بھی نہیں ہے. نبی آیا ہی ہے اسی لیے کہ وہ غیب بتائے. تو خدا کی ناپسند کو واضح کرنے والی کوئی ذات ہے تو نبی کی. نبی پر خدا نے واضح کر دیا. نبی بھی اپنی طبیعت سے نہیں بتاتا، نبی کو خدا بتا رہا ہے اور نبی ہمیں بتا رہا ہے. خدا کیسے بتائے؟ بلا واسطہ بتائے، واسطے سے بتائے، حضرت جبریل کے واسطے سے بتائے، یا یوں ہی بتائے. وہ قادر مطلق کیسے بتائے تو ہمیں کوئی دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. بتانے والا جانے، سیکھنے والا جانے. مگر ہم نے تو یہ جان لیا کہ غیب کا علم رسول دے رہے ہیں، خدا انہیں دے رہا. تو نبی آئے ہیں ناپسند بتانے کے لیے جتنے انبیاء آئے. اچھا ایک بات اور سمجھ لو کہ اب خدا کی ناپسند کے سمجھنے کا ذریعہ صرف نبی. تو نبی جتنی باتیں بتائیں گے اتنی ہی ہم سمجھیں گے. اپنی عقل سے کچھ بڑھا تو نہیں سکتے. اب تو ہم مجبور ہو گئے. مگر ایک بات ہے کہ خدا کی مصلحت، اس کی حکمت، وہ تو وہ علیم و خبیر ہے. وہ جانتا ہے کہ کس زمانے کے لیے کس چیز کو کب تک کے لیے کس کے لیے ناپسند قرار دیا جائے. یہ تو وہ ہے. مگر سنو ایک بات بتاؤ. حضرت آدم آئے، انہوں نے کچھ ناپسند کی وضاحت فرمائی. کچھ ناپسند باتیں تھیں جو آئندہ ہونے والی تھی ناپسند. اس کی وضاحت حضرت آدم نے نہیں فرمائی. کیوں؟ ایسی کوئی ضرورت تھی کہ وہ وقت کی بات ہے، وقت کی مصلحت ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتوں کو اور روک لیا اس لیے کہ حضرت آدم کوئی آخری نبی نہیں ہے. ان کے بعد بھی انبیاء آئیں گے، ان کے بعد بھی انبیاء آئیں گے. حضرت نوح آئے، انہوں نے کچھ ناپسند کا اور اضافہ فرما دیا. حضرت خلیل آئے، انہوں نے خدا کی کچھ ناپسند کا اور اضافہ کر دیا. اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو گھبرانے کی بات نہیں، انبیاء اور بھی آئیں گے. حضرت کلیم آئیں گے تو وہ کچھ اضافہ فرما دیں گے. لیجیے صاحب انہوں نے بھی فرمایا، انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا. اور پھر حضرت عیسیٰ آئے، انہوں نے ناپسند کا اضافہ فرما دیا. نبی ہی ہے جو اضافہ کرے، دوسرا تو کر نہیں سکتا. تو سب کے لیے تو یہ موقع تھا.
ہر نبی کے لیے موقع تھا کہ کچھ ناپسند بات کو بتائے، کچھ چھوڑ دے کہ بعد والا آ کے مکمل کر دے گا، مگر آخری نبی کے لیے بھی یہ موقع نہیں ہے۔ آخری نبی کے لیے کہ فریضہ نبوت میں یہ بات آ جاتی ہے، آخری نبی کے لیے لازمی ضروری ہو جاتا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے خدا کو جو چیزیں ناپسند ہیں خود وضاحت کر دیں، خود وضاحت کر دیں۔ اس کو ایسے میں بتاؤں کہ فرض کرو کہ خدا کو 100 باتیں ناپسند، 100 باتیں ناپسند، حضور 99 بتا دے، ایک نہ بتائیں، تو اس ایک کو بتانے کے لیے کون آئے گا؟ سوچنے کی بات یہ، اس ایک کو بتانے کے لیے اور آئے گا کون؟ نبوت کے دروازے بند۔ معلوم یہ ہوا کہ اب نبی کے لیے ضروری ہے کہ 100 ہے تو 100 بتا دیں، اب اس پر نہ کسی اضافے کی ضرورت نہ کمی کی گنجائش، تو نبی نے 100 کی 100 بتا دی۔ جب بتا دیا تو جو بتایا ہوگا وہی تو حدیث ہے نا، حدیث کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی نا، ساری چیزیں آ گئی۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دوستو، ناجائز کی لسٹ بن چکی، کیا کیا ناجائز ہے اس کی لسٹ بن چکی۔ اللہ کے رسول نے تمام ناجائز کی لسٹ مرتب کر دی ہے۔ اب اس میں اگر 100 ہے تو 101 تم نہیں کر سکتے، 200 ہے تو 202 تم نہیں کر سکتے، جو ہے مکمل ہو چکی ناجائز۔ تو اب کسی چیز کو ناجائز کہنے سے پہلے دیکھو کہ اس لسٹ میں ہے کہ نہیں۔ جو لسٹ تیار ہو گئی کہ یہ سب ہے ناجائز، اور پوچھا باقی کا سب جائز، اسلام مکمل ہو گیا۔ ناجائز کی لسٹ مکمل ہو گئی نا۔ اگر جائز کی بھی لسٹ مکمل کی جاتی، یہ جائز، یہ جائز، یہ جائز، یہ جائز، حج کرنے والوں ایک زمانہ آئے گا، ابھی تو تم اونٹ پر جا رہے ہو، مگر ایک زمانہ آئے گا لوگ موٹروں پر آئیں گے تو وہ بھی جائز ہے، تو ایک زمانہ آئے گا تو لوگ جہاز پر آئیں گے تو وہ بھی جائز ہے، اور ایک زمانہ آئے گا لوگ جیٹ پر آئیں گے تو وہ بھی جائز ہے۔ اب اس طرح سے قیامت تک کے سب جائز، جائز، یہ جائز، وہ جائز، سب جائز کی وضاحت ہوتی تو قرآن 30 پارے میں نہیں ہوتا، 30 لائبریری میں ہوتا، نہ جانے کتنا ضخیم ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں کوئی قرآن کا حافظ ہوتا ہی نہیں۔ تو اسلام جائز کی فہرست بنانے کی دلچسپی نہیں ہے، اسلام کو دلچسپی اس بات سے ہے کہ جو چیز ناجائز ہے اس کی وضاحت کر دو، باقی جو بچے وہ جائز۔ نہ خدا سے بھول ہوئی ہے نہ مصطفیٰ سے بھول ہوئی ہے، یہی بات ناجائز تھی، نہ خدا نے کہا نہ مصطفیٰ نے کہا، بعد میں کہنے کی ضرورت پڑے، اس کی بات نہیں، بھول کسی سے نہیں ہوئی۔ اب دیکھو اسی اصول کے اوپر ایک ضابطہ بنا دیا گیا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، ہر چیز کی اصل ہے جائز ہونا۔ جو چیز، ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ جائز ہونا۔ ناجائز کب ہے؟ جب شریعت ناجائز ہے، جب تک شریعت سے حرمت کی حکم نہ آئے وہ جائز، جب شریعت کہہ جائے ناجائز۔ لوگ شراب پیتے رہے، شریعت نے حکم تھوڑی دیا تھا پیو، روک دیا، رک گئے۔ جوا کھیلتے رہے، روک دیا، رک گئے۔ جمع بین الاختین، دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کرتے رہے، روک دیا، رک گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ روکنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے نہیں۔ کسی چیز کو روکنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے نہیں۔ میں اس بات کو اس لیے سفر کرتا ہوں کہ لوگ یہ اکثر کہتے ہیں یہ کہاں جائز، یہ سوال کرتے ہیں یہ کہاں جائز، فاتحہ کہاں جائز ہے، میلاد کہاں جائز ہے، قیام تعظیمی، ارے یہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال تو یہ کہاں ناجائز ہے، یہ بتاؤ کہاں ناجائز ہے۔ جب خدا نے ناجائز نہیں کہا، رسول نے ناجائز نہیں کہا، تو کیا دین آج مکمل ہو رہا؟ کیا دین آج مکمل ہو رہا ہے یا عہد رسول میں ہو چکا؟ جو آج کل کے اضافی دین میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ سوال تو کرنا کچھ اور چاہیے۔ مثال کے طور پر بہت ساری نئی باتیں ہیں جس کے بارے میں سوال کروں تو آپ کا جواب یہی ہوگا
مثال کے طور پر پہلے دیکھو، ایک زمانہ ایسا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کتابی شکل میں نہیں ہوا، منتشر اوراق میں وہ محفوظ تھا، حافظوں کے سینے میں وہ محفوظ تھا۔ صدیق اکبر کے زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا کہ اس کو کتابی شکل میں کر دیا جائے، تو اس وقت ایک ذہن میں بات آئی تھی کہ حضور نے تو ایسا نہیں کیا، کیا ایسا کیا جائے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ حضور نے کیا تو نہیں، کیا روکا؟ کہ نہیں روکا، بس کیسا جب نہیں روکا تو جائز ہے۔ اور میں آپ کے آگے بڑھوں، مثال کے طور پر آپ اذان دیتے ہیں نا، جمعہ میں کتنی اذانیں ہیں؟ جمعہ میں 2 اذانیں، ایک کو آپ پہلی اذان کہتے ہیں، ایک کو آپ خطبے کی اذان کہتے ہیں، مگر یقین آپ جانیں کہ یہ پہلی اذان جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ حضور کے زمانے میں تھی ہی نہیں، صدیق اکبر کے بھی زمانے میں نہیں تھی، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی نہیں تھی، یعنی شیخین کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اس لیے اسے جمعہ میں صرف ایک ہی اذان تھی، اسی کو اذان خطبہ کہہ لیجیے، وہی پہلی اذان کہہ لیجیے، وہی ایک اذان اسی اوپر خطبہ شروع ہو جاتا۔ مگر بعد میں ایک اذان اور بڑھ گئی، تو جس وقت بڑھایا ہوگا حضرت عثمان غنی نے تو سوچا ہوگا نبی نے تو ایسا نہیں کیا، صحابہ نے دوسرے شیخین نے بھی یہ نہیں کہا، اور ان کے نزدیک یہ نقطہ تھا کہ نبی نے ایسا نہیں کہا تھا، مگر اس بڑھانے سے روکا بھی تو نہیں تھا کہ اگر ایسی ضرورت آ جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں، اس میں اضافے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، روکا بھی نہیں۔ ایسے ہی مسجدوں کے اندر جو محراب آپ بناتے ہیں، حضور کے زمانے میں مسجد میں محراب نہیں ہوتی تھی، محراب نہیں، بالکل سپاٹ دیوار ہوتی تھی، اور پچھلے حصے کو محراب کہتے تھے، جہاں امام کھڑا ہوتا اس حصے کو، وہاں وہ جو آپ خلا پیدا کرتے ہیں، یہ چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی، مگر وہاں امام جہاں کھڑا ہوتا تھا اس کو محراب کہتے تھے۔ محراب کہنے کی وجہ بھی کیا ہے؟ محراب کے معنی ہے لڑائی کی جگہ، حرب کی جگہ، حرب تو لڑائی کی جگہ، جب امام کھڑا ہوتا ہے تو وہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی، کس سے؟ شیطان سے۔ یہاں کھڑا ہوا، وہ آیا، اس نے ادھر ادھر دھوکہ دینا شروع کیا، ادھر ادھر خیالات لے جانا چاہا، وہیں سے جنگ شروع، اسی لیے وہاں کھڑا اس کا نام ہی محراب ہو گیا کہ یہ تو بس فوراً ہی جنگ ہی شروع ہو جاتی ہے، اپنی نفسانی خواہشات سے جنگ شروع ہو جاتی ہے، شیطانی وسوسوں سے جنگ شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو محراب کہتے ہیں۔ مگر یہ جو آپ آج کل بناتے ہیں، ایسا حضور کے زمانے میں نہیں تھا، نہیں تھا، مگر حضور نے اس سے روکا بھی تو نہیں ہے۔ آج تم جو عالی شان مسجدیں بنا رہے ہو، حضور کے زمانے میں نہ مینار ہے، نہ گنبد ہے، نہ یہ عالی شان نقش و نگار ہے، نہ یہ آرائش ہے، مگر حضور نے ایسا تو نہیں کیا، مگر کرنے سے روکا بھی نہیں، لہذا آپ کرو گے تو اجر ہی میں داخل ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ میناریں غلط ہو گئے، یہ گنبد غلط ہو گیا، اسلام کی شان شوکت جتنی بڑھاتے جاؤ گے، اس بڑھانے میں جتنا بھی خرچ کرتے جاؤ گے، اس کا اجر ملتا چلا جائے گا، اجر ملتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی دوستو، جو نیت آپ زبان سے کرتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز، حضور کے زمانے میں کوئی زبان سے نیت نہیں کرتا تھا، نہ حضور نے کبھی زبان سے نیت کی، نہ صحابہ نے کبھی زبان سے نیت کی، بلکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، وہ دل میں ارادہ کرتے تھے اور تکبیر کہہ لیا کرتے تھے، زبان نہیں ہلایا کرتے تھے، مگر بعد کے مشائخ نے زبان سے نیت کرنا ضروری، نیت کرنے کو بھی مستحب قرار دیا کہ زبان بھی کہہ لے جو دل میں ہے، زبان بھی کہہ لے، زبان کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار تو دل ہی کا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی عصر کی نماز پڑھنے جائے اور غلطی سے زبان سے ظہر نکل جائے تو نماز عصر کی ہوگی، اس لیے کہ ارادہ اس کو عصر پڑھنے کا ہے، تو زبان کا اعتبار نہیں، مگر زبان کو دل کے موافق کرنے کے لیے جو بولتے ہیں یہ چیز بھی نئی چیز ہے، مگر زبان سے کہنے کو اللہ کے رسول نے روکا نہیں، خدا نے روکا نہیں، اسی لیے آپ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ معیار سمجھ لیجئے کہ دنیا میں کسی چیز کے بارے میں آپ پوچھیں کہ کیا حرمین طیبین کا سفر ہم ہوائی جہاز سے حج کا سفر کر سکتے ہیں، جواب ملے گا ذرا دیکھو ناجائز کی لسٹ میں کہیں ایسا ہے کہ منع کیا ہو حضور نے؟ کہا نہیں منع کیا ہے۔ جب حضور نے نہیں منع کیا، جب خدا نے نہیں منع کیا، تو یہ بندے کیوں روک رہے ہیں؟ یہ بندے کیوں منع کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو اچھی طرح سمجھو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے راضی مت کرو، خدا ہی سے پوچھو کہ وہ کیسے راضی ہوگا، خدا ہی سے پوچھو وہ کیسے راضی ہوگا۔ ہر بات کو ناجائز کہہ دینے کا ذوق مت پیدا کرو،
بلکہ یہ دیکھو کہ خدا نے ناجائز کہا کہ نہیں، رسول نے ناجائز کہا کہ نہیں، اور جب اللہ اور رسول نے نہیں کہا تو پھر ہمیں بھی ناجائز کہنے کا کوئی حق نہیں ملتا، وہ جائز ہے۔ اور یہ فلسفہ ہے کہ ہر جائز اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا اور ہر جائز بری نیت سے وہ شیطنت ہو جاتا ہے۔ جائز کام بری نیت ہو تو حرام ہے اور اچھی نیت ہو تو مستحب ہے۔ دیکھو آپ کا بیٹھنا یہاں جائز ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، جائز ہے، اور اٹھ کے چلا جانا یہ بھی جائز ہے، فرض نہیں ہے، وہ بھی فرض نہیں ہے۔ مگر اگر آپ اس لیے کھڑے ہوں، کتاب پر قرآن شریف رکھا ہوا ہے، اسے اتار کر کے تلاوت کرنے، اب یہ قیام مستحب ہو گیا۔ ابھی قیام صرف جائز تھا مگر قرآن اتارنے کی نیت مستحب، اور اگر اس نیت سے آپ کھڑے ہوئے، کتاب پہ شراب کی بوتل ہے، اسے اتار کر آلودہ معصیت ہونا، اب یہی قیام حرام۔ قیام فی نفس ہی تھا جائز، نیت نے مستحب بھی بنایا، نیت نے حرام کیا، تو کسی کے قیام کو دیکھ کر وحشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے یہ بولو کہ نیت قیام کیا ہے، قیام کی نیت کیا ہے، قیام کا ارادہ کیا ہے۔ اگر اس نیت ارادے کے اندر اچھائی ہے تو اس قیام کے اندر بھی اچھائی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ قال ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چاہنے والے ہو تو دلیل میں میری اتباع پیش کرو۔ ایک بات سوچو یہاں پر کہ دعویٰ کیا ہے؟ خدا کی محبت، اور دلیل میں پیش کرو رسول کی اتباع۔ دلیل میں پیش کریں آپ محبت کریں خدا سے اور اتباع کریں رسول کی۔ یہ تو عجیب بات ہوئی کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ میرے چاہنے والے ہیں تو پیر نورانی صاحب کے پیچھے چلیں، آپ کہیں سبحان اللہ، محبت کریں ان سے، پیچھے چلیں ان کے۔ دعویٰ اوپر کا، دعویٰ کیا ہے؟ خدا کی محبت، اور دلیل میں پیش کرو رسول کی محبت۔ محبت کی بات آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ یہاں جو اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اب اس سوال کا جواب دینے کے لیے تھوڑا سا مجھے ٹائم لینا پڑے گا۔ دیکھو یہ پتا چل گیا کہ ہمیں رسول کی اتباع کرنی ہی، اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں۔ اگر ہم خدا کے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں رسول کی اتباع کرنی۔ اتباع کے معنی کیا؟ لغوی معنی کی بات نہیں کرو۔ اتباع کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اسی لیے جو آگے چلتے ہیں وہ اتباع نہیں کرتے، جو برابر ہو کے چلتے ہیں وہ بھی اتباع نہیں کرتے، جو پیچھے رہتے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں۔ کہیں کوئی ایسا امام آپ نے دیکھا ہو کہ اس کا مقتدی اس کے آگے ہو یا اس کے برابر ہو؟ تو اتباع کرتے پیچھے پیچھے کرنا، جیسا وہ کرے، کسی کے فعل کی نقل کرنا بغیر سوچے سمجھے، کسی کے افعال کی نقل کرنا، یہ ہے اتباع، جیسا کرو ویسے ہی۔ تو اب ایک بات بتاؤ، کیا رسول کی اتباع ہم کر سکتے ہیں؟ ایک سوال یہاں آتا، کیا رسول کی اتباع ممکن ہے؟ کس بات میں آپ اتباع کرو گے؟ یعنی جیسا رسول کرے ویسا آپ کرو۔ ہم نے غور کیا، قرآن تو یہ کہتا ہے اتباع کرو، قرآن تو لازم قرار دے۔ ہم غور کرتے ہیں اپنی عقل سے تو سوچتے یہ کہ رسول کی اتباع ناممکن۔ کیوں؟ اس لیے ہم کس بات میں اتباع کریں؟ کلمہ پڑھنے میں، کلمہ پڑھنے میں رسول کی اتباع کر سکتے ہیں؟ کیا رسول جیسا کلمہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ رسول کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، میں اللہ کا
रसूल हूँ। ये रसूल का कलमा। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ये रसूल का कलमा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मोमिन का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये ईमान वालों का कलमा। तो जो रसूल का कलमा है कोई पढ़ सकता है क्या? कोई ये कह सकता है अरे रसूल वाला जो कलमा है अगर तुम पढ़ो तो काफिर हो जाओ? मालूम है कलमा पढ़ने में भी हम रसूल की इत्तिबा नहीं कर सकते। नमाज पढ़ने में, चलिए धीरे धीरे 2-4 मिसाल और अर्ज करूं। नमाज पढ़ने में भी आप रसूल की इत्तिबा नहीं कर सकते। इसकी वजह मैं आपको बताऊं। इसका 2 अंदाज समझाने का। एक तो ये है कि आप खड़े होकर अगर नमाज पढ़ते हैं, नफल नमाज खड़े होकर पढ़ते हैं, उसका सवाब कुछ और उसी नफल को बैठ के पढ़े तो उसका सवाब कुछ और। ये वो बातें मैं अर्ज करता हूं जो सबके समझ में आने वाली। और नबी चाहे बैठ के पढ़े चाहे खड़े होकर पढ़े, चाहे बैठ के चाहे खड़े होकर, पता चला कि नबी की नमाज की तरह तुम्हारी नमाज नहीं हो सकती। इसलिए कि दोनों नमाज अगर एक ही तरह होती तो सवाब में फर्क क्यों? हम बैठे तो आधा सवाब हो जाए, खड़े हो तो पूरा सवाब मिले। और नबी चाहे बैठे चाहे खड़े हो। दूसरी बात और बताओ, नमाज हम पर आप पर कितनी फर्ज है? 5 नमाजें। और नबी पर कितनी नमाजें फर्ज है? 6 वक्त की नमाज नबी पर फर्ज और 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज। नबी पर छठी फर्ज कौन है? तहज्जुद। तो नबी पर तहज्जुद भी फर्ज, हमारे ऊपर सिर्फ 5। देखिए, यानी नमाज में भी हम नबी की तरह नहीं, नमाज के मसले में और नमाज के हुक्म में हम नबी की तरह नहीं। आप ये कहेंगे कि खैर तहज्जुद तो हम भी पढ़ सकते हैं। हमने कहा देखिए तहज्जुद आप पढ़ेंगे तो नफ्ल की नियत करेंगे और नबी पढ़ेंगे तो फर्ज की नियत करेंगे। जब नियत बदल गई तो इत्तिबा कैसे? जब नियतों का फर्क हो गया तो इत्तिबा कैसे? मालूम है नमाज के मामले में भी आप नबी की तरह नहीं हो सकते। इसी कमजोरी को तो नबी ने समझा और कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा पढ़ता हुआ मुझे देखो। क्या प्यारी बात है। ये नहीं कहा कि मेरी जैसी नमाज है वैसी पढ़ो, बल्कि जैसा देखो। तो क्या देखोगे? कयाम देखोगे, रुकू देखोगे, सजदा देखोगे, बैठना देखोगे, उनका पढ़ना देखोगे, यही तो देखोगे। तो नबी ने कहा बस जो देखो वो करो। मेरी जैसी नमाज तुम क्या पढ़ोगे? मेरा खुशू कहां से लाओगे? मेरी महवियत कहां से लाओगे? मेरा इस्तिग़राक़ कहां से लाओगे? मेरे दिली हरकत कहां से लाओगे? तो मेरी जैसी नमाज तुम क्या पढ़ोगे? हाँ, जो देखो उसी की नकल करो, जो देखो उसी की नकल करो, यही तुम्हारे बस में है। इसके आगे तुम्हारी ताकत ही नहीं। आप ख्याल करते चले जाए। मालूम हुआ कि नमाज के मसले में भी हम नबी की इत्तिबा नहीं कर सकते। अच्छा, ज़कात का मसला ले लो तो ज़कात का तो मामला ऐसा है जनाब, क्या हमारे यहाँ जो साहिब निसाब हजरात हैं, साहिब इस्तिता, उन पर ज़कात फर्ज है कि वो दूसरों को ज़कात दें। और कितने साहिब निसाब आप कितने से बनेंगे? 2-4 मन सोने की जरूरत नहीं, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, ये या इसकी कीमत आपके पास है, इस पर साल गुजर गया, चौथा अब 40 और निकालो। आपके ऊपर 7.5 तोला सोना हो तो 40वां निकालो। और नबी पूरा पहाड़ सोने का उसे मिल जाए फिर भी नबी पे ज़कात फर्ज नहीं। अरकाने इस्लाम में नबी के लिए ज़कात है ही नहीं, नबी पर ज़कात फर्ज ही नहीं। चाहे पूरी कायनात उनके लिए सोने चांदी की शक्ल में आ जाए, दौलत का जेवर, मगर नबी पर। और हमारे पास 7.5 तोला भी अगर साल गुजार गया तो निकालो।
اچھا ایک بات اور بتا دیں، نبی کے اوپر زکات فرض نہیں، مگر وہ نبی کی آل نبی سادات، ان پر اگر یہ صاحب نصاب ہے تو ان کو بھی زکات فرض، ان کو زکات نکالنا فرض ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ سید کا زکات لینا حرام، اگر آپ نے سید کو زکات دے دی تو زکات آپ کے ادا نہیں ہوئی، تو سید لے نہیں سکتا، مگر دینا تو اسے بھی دینا تو اسے بھی پڑے گا۔ اگر یہ صاحب نصاب ہے تو زکات دینا لے نہیں سکتا۔ نبی نے بہت اچھا کیا، کتنا اچھا اسلام نے قانون دیا کہ اس امت پہ زکات فرض کر دی اور اپنے گھر والوں کو لینا حرام کر دیا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اپنے گھر والے کا انتظام کر رہے ہیں، ورنہ یہی ہوتا کہ ساری زکات سیدوں کے گھر میں آ جاتی، بیچارے غریب پیچھے رہ جاتے۔ سیدنا مولانا محمد سید کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، غربت کے عالم میں مر رہا ہو، جب بھی زکات نہیں کھا سکتا۔ سوچ لیجیے اتنی سختی ہے سادات کے لیے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے نبی زکات نہ لے، وہ بات تو سمجھ آتی، مگر دینے میں کیا حرج ہے؟ نبی پر دینا فرض کیوں نہیں؟ نبی پر زکات دینا فرض کیوں نہیں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اس کا فلسفہ ہم آپ کو بتانا اور غور کریں آپ اس پر۔ دیکھو زکات جب دیں گے ہم تو یاد رکھو، کوئی آقا کوئی مالک اپنے غلام کو زکات نہیں دے سکتا، وہ شرعی غلام، نوکر چاکر نہیں، وہ شرعی غلام جو کسی زمانے میں تھے، اب تو ان کا وجود ہی ختم ہو گیا، وہ شرعی غلام جن کے آپ مالک ہوتے تھے۔ آپ اپنی زکات اپنے غلام کو نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ آپ اس غلام کے مالک ہیں، اس کے مال کے بھی مالک ہیں۔ تو اگر زکات اپنے دیا تو آپ کی ملکیت سے نکلے گا، آپ کی ملکیت سے نکلے گا۔ اس طرح تھوڑی زکات ادا ہوگی کہ تجوری سے نکالو پیٹی میں رکھ دو، ایسے زکات نہیں ادا ہوگی، اپنی ملکیت سے نکال دو۔ تو معلوم یہ ہوگا غلام کو کوئی زکات دے نہیں سکتا، کیونکہ غلام کا بھی مالک ہے اور غلام کے مال کا بھی مالک ہے۔ اب بتاؤ اگر نبی پر زکات فرض کی جائے تو وہ دیں کس کو؟ مسلمان ہی کو تو دیں گے نا، مسلمان ہی کو دیں گے۔ اور مسلمانوں کا حال یار نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ تو نبی یہ مسلمان تو کے مالک ہیں، ان کے مالوں کے بھی مالک ہیں، ان کے جانوں کے بھی مالک ہیں۔ تو جب سب رسول کے غلام ہوئے تو نبی دیں گے کسے؟ نبی دیں گے کسے؟ تو جب کوئی لینے والا نہیں ہے تو نبی پہ فرض کیوں کیا جائے؟ جب نبی سے کوئی لینے والا نہیں ہے تو فرض کیوں کیا جائے؟ تو نبی جو دیں گے وہ زکات کہہ کے نہیں دیں گے، فیضان کہہ کے دیں گے، نوازش کر کے دیں گے، کرم کر کے دیں گے، فضل کر کے دیں گے۔ ان سے زکات لینے والا جب کوئی نہیں تھا، اس لیے زکات نبی پر فرض ہی نہیں۔ اب دیکھ لو، سوچو، غور کرو کہ مسئلہ زکات میں بھی ہم نبی کی طرح نہیں ہو سکتے۔ روزے میں مسئلہ صوم کے اندر روزہ رکھنے میں، تو روزہ رکھنے کا حال یہ ہے کہ نبی نے صوم وصال رکھا۔ صوم وصال جانتے ہیں؟ روزے پہ روزہ، نہ افطاری نہ سحری، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، نہ افطاری نہ سحری۔ احمد 3 دن کوئی رکھے گا صوم وصال، ارے صوم تو پیچھے رہے گا، وصال پہلے ہی ہو جائے گا۔ ارے ہماری قوم کا تو حال یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا اور رمضان میں پوری چھوٹ ہے کہ رات میں جتنا چاہو کھا لو، چاہے بقدرے بادام چاہے بقدرے گودام کھا لو، اتنا کھا پی رہا، افطار کرتا ہے، سحری کھاتا ہے، رات بھر کھاتا ہے، اور پھر صرف دن میں جب بھوکا رہتا ہے تو دوپہر کے چہرے کا رنگ اڑا رہتا ہے۔ ذرا دیکھو، چہرے کا رنگ اڑ جاتا۔ اس کو اگر صوم وصال رکھنا ہو تو آبادی اجڑ جائے، قبرستان آباد ہو جائے۔ ہمت، مگر ایک بات میں بتاؤں، اس دور کے صحابہ بھی کیسے نیک نیت والے تھے۔ دیکھا حضور روزے پہ روزہ رکھ رہے کہ ہم بھی اتباع کریں، ہم بھی پہلے
والے, وہ طاقت والے, وہ صحبت رسول کا فیض اٹھانے والے, وہ چہرے رسول سے انوار کا اکتساب کرنے والے, وہ رسول کے سینے سے ہدایت کا نور لینے والے, ان کے دل میں آیا. اور اس کے بعد جب ان کے دل میں بات آئی, رکھنا شروع کیا, چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی, فاقے کے اثرات ہونے لگے, بدن میں ذوف پیدا ہونے لگا. حضور نے پوچھا تم نے کیا حال بنا رکھا؟ کہا حضور آپ نے بھی روزہ شروع کیا, سوم وصال آپ نے رکھا تو ہم نے بھی شروع کر دیا. تو حضور کہتے ہیں ایکم مثلی, کیا تم میری طرح ہو؟ لست کاحد منکم, میں تمہاری طرح نہیں ہوں. یطعمنی ربی ویسقینی, مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. میں تمہاری طرح نہیں ہوں, مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. دوستو کس سے کہا جا رہا, کیا تم میری طرح ہو؟ اللہ اکبر, یہ نفوس قدسیہ صدیق اکبر سے یہ کہا جا رہا, کیا تم میری طرح ہو؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں. فاروق اعظم سے کہا جا رہا ہے, کیا تم میری طرح ہو؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں. عثمان غنی سے کہا جا رہا, ان لوگوں سے کہا جا رہا جنہوں نے ایمان براہ راست بے واسطہ سینہ رسول سے لیا ہو, نگاہ رسول سے لیا ہو, ان سے کہا جا رہا کہ کیا تم میری طرح ہو. ذرا سا سوچو, اس دور والوں میں کسی میں ہمت نہ پڑ سکی کہ کہہ دیں کہ ہاں ہم آپ کی طرح ہیں, ہم آپ کی طرح ہیں. چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں, وہ بتا رہی کہ یہ رسول کی طرح نہیں ہے. ان کا ذوق بتا رہا ہے کہ یہ رسول کی طرح نہیں ہے. ان کی کمزوری بتا رہی ہے کہ یہ رسول کی طرح نہیں ہے. بڑے تعجب کی بات ہے, بڑے تعجب کی بات ہے, جو رسول کے زمانے میں تھے, جنہوں نے رسول کو دیکھا, اٹھتا بیٹھتا دیکھا, کھاتا پیتا دیکھا, چلتا پھرتا دیکھا, سوتا جاگتا دیکھا, کوئی ایسا نہ ہوا جو یہ کہے کہ یہ ہماری طرح بشر ہے, یہ ہماری طرح بشر ہے. کسی ایمان والے نے نبی سے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری طرح بشر ہے. اور یاد رکھو, ایک دعوے کی بات اور بھی میں کہہ دوں کہ کسی نبی نے ایمان والوں سے بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کسی نبی نے کبھی بھی ایمان والوں سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. ہاں, نبی نے یہ ضرور کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, مگر ایمان والوں سے نہیں, کافروں سے کہا ہے, مرتدوں سے, جو مشرکین سے کہا ہے, کفار سے کہا ہے. کہنے کی مصلحت تو نبی جانے, میں تو صرف ایمان والوں سے پوچھتا ہوں. جب نبی نے تم سے نہیں کہا تو تم کیوں کہہ رہے ہو؟ جب نبی نے تم سے نہیں کہا ہے تو تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس دور میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نبی کی طرح ہیں. دوستو, جنہوں نے دیکھا انہوں نے نہیں کہا. اب جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے کو نبی کی طرح کہہ رہے ہیں, تو اس کو دماغ کی خرابی نہیں تو اور کیا کہا جائے گا. معلوم یہ ہوا دوستو کہ مسئلہ صوم کے اندر, روزہ رکھنے کے مسئلے میں بھی تم نبی کی طرح نہیں. یہ تیری ربی, کیا بات ہے, اللہ کھلاتا پلاتا. مجھے حضرت آدم کا واقعہ یاد آیا. حضرت آدم سے کیا کہا گیا تھا؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, اے آدم تم دونوں اس جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ, بے روک ٹوک, بے روک ٹوک, جو چاہو کھاؤ. یعنی حضرت آدم کے لیے قانون کیا تھا؟ جو چاہو کھاؤ, یعنی چاہنا بھی تمہیں ہے, کھانا بھی تمہیں. جو چاہو کھاؤ, مگر اے محبوب ہم تمہیں چاہنے کی بھی زحمت نہیں دیتے, ہم ہی چاہیں گے, ہم ہی کھلائیں گے. ہم جو چاہیں گے, خدا جو چاہے گا کھلائے گا. محبوب کو خدا جو چاہے گا کھلائے گا. حضرت آدم خود جو چاہیں گے کھائیں گے, وہ خود جو چاہیں گے کھائیں گے. یہ دیوری ربی ویسقینی, میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا. اور ایک بات بھی بتاؤں, رب کیا کھلاتا پلاتا ہے, یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. جاؤ پوچھو حضرت عائشہ سے کہ اندر کچھ کھاتے دیکھا. جاؤ پوچھو خلوت و جلوت کے ساتھیوں سے حضور کو کہیں چپکے سے کچھ کھاتے دیکھا. دوستو, رب کا کھلانا کچھ اور ہی ہے. میں اس کو ایسے بتاؤں, خدا نے تمہیں جسم بھی دیا, روح بھی دی. جسم کا بھی وہ خالق ہے, روح کا بھی خالق ہے. جسم کا بھی وہ رازق, روح کا بھی رازق ہے. روح کو بھی وہ رزق دیتا, جسم کو بھی رزق دیتا. اس نے اصول بنا دیے کہ جسم کے رزق سے روح کی پرورش نہیں ہوتی, اور روح کے رزق سے جسم کی پرورش نہیں ہوتی. دونوں الگ الگ ہیں.
روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے، تسبیح ربانی ہے، خدا کی عبادت ہے. اور جسم کی غذا کیا ہے؟ وہ روٹی بوٹی جو آپ کھاتے ہیں. تو روٹی بوٹی سے جسم تو موٹا ہوتا مگر روح موٹی نہیں ہوتی. اور ذکر الہی سے روح توانا ہوتی ہے، جسم توانا نہیں ہوتا. تو روح کی غذا سے جسم کی پرورش نہیں ہوتی اور جسم کی غذا سے روح کی پرورش نہیں ہوتی. مگر ایک ایسا وقت نبی کے اوپر آتا ہے کہ روحانیت اور نورانیت کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ پورا جسم عین روح ہو جاتا ہے، پورا جسم عین روح ہو جاتا ہے. اور تسبیح الہی اس کی غذا بن جاتی ہے، ذکر الہی اس کی غذا بن جاتی ہے. میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مسئلہ صوم میں بھی، روزے کے مسئلے میں بھی ہم رسول کی اتباع نہیں کر سکتے. اچھا مسئلہ حج میں بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ حج کے مسئلے میں تو ایک سوال میں کروں گا اور گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے تاکہ بات میں طوالت نہ پیدا ہو. جو کچھ آپ کر کے آتے ہیں، حاجی صاحبان کعبے کا چکر لگایا، حجر اسود کا بوسہ دیا. خدا نے یہ کہا تھا چلو میرا فرض ادا کرو. چلے صاحب خدا کا فرض ادا کرنا. وہاں جا کے پوچھا کہ خدا کا فرض کیا ہے؟ خدا کا فرض کیا؟ کہا اس گھر کا چکر لگاؤ، صفا مروہ کی صحیح کرو، عرفات میں ٹھہرو، مزدلفہ میں رات گزارو، مینا میں جا کے رمی جمار کرو، حجر اسود کو بوسہ دو. یہ سارا کام ہم نے پوچھا کیا یہ سب کام خدا نے کیا تھا؟ کیا اس گھر کا چکر خدا نے لگایا تھا؟ کیا صفا و مروہ کی صحیح خدا نے کی تھی؟ عرفات میں کیا خدا ٹھہرا تھا؟ مزدلفہ میں کیا خدا نے رات گزاری تھی؟ زمزم کا پانی کیا خدا نے پیا تھا؟ مینا میں رمی جمار کیا خدا نے کیا تھا؟ جواب ملا نہیں، یہ سب مصطفیٰ نے کیا تھا. ان کی اداؤں کو خدا کرا رہا اور کہتا میرا فرض ادا ہو رہا ہے. نبی کی سنت کرا رہا ہے، نبی کی سنت پر یعنی اے میرے بندو میرے گھر میں آؤ، نبی کی یادگار مناؤ، یہی میرا فرض ہے، یہ میرا فرض ہے، میرا فرض ادا ہوا. اچھا دوستو بات تو بہت آگے بڑھ گئی. تو جا کر کے حجر اسود کو چومتے ہو. حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے نا. پتھر کو چومتے، یاد رکھو جو اس کو معبود اور خدا سمجھ کے چومے گا مشرک ہو جائے گا. پتھر کو پتھر ہی سمجھنا ہے، مگر چوم کے آتے ہو کہ نہیں؟ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے حجر اسود کو بوسہ کیوں دیا؟ کیا جواب ہوگا جناب کا؟ بڑا مختصر. آپ کا جواب بہت آسان. نبی نے بوسہ دیا اس لیے ہم نے دیا. بات ختم ہو گئی. نبی نے بوسہ دیا اس لیے ہم نے دیا. معلوم ہوا کہ آپ کے بوسہ دینے کی وجہ نبی. آپ نے کعبے کا چکر کیوں لگایا؟ نبی نے لگایا، ہم نے لگایا. معلوم آپ کے چکر کی وجہ نبی. آپ نے صفا مروہ کی صحیح کیوں کی؟ نبی نے کیا، ہم نے کیا. معلوم اس کی وجہ نبی. آپ عرفات میں کیوں ٹھہرے؟ نبی ٹھہرے، ہم ٹھہرے. معلوم اس کی بھی وجہ نبی. آپ کے ہر عمل کی وجہ نبی. نبی کا عمل سبب ہے آپ کے عمل کا. تو آپ نے اس لیے بوسہ دیا کہ نبی نے بوسہ دیا. نبی نے کیوں بوسہ دیا وہ بتاؤ. ابھی تو آپ کی بات آ گئی تھی، آپ جواب سے فرصت بھی پا گئے تھے کہ نبی نے چوما اس لیے میں نے چوما. نبی نے کیوں بوسہ دیا؟ معلوم ہوا کہ نبی کے بوسہ دینے کی وجہ اور ہے اور تمہارے بوسہ دینے کی وجہ اور ہے. جب وجہ بدل گئی تو اتباع کیسے؟ نبی کے بوسہ دینے کی وجہ کچھ بھی ہو، نبی جانے، خدا جانے، مگر وجہ تو بدل گئی. جب وجہ بدل گئی تو اتباع کیسے؟ جہاد میں بھی آپ نبی کی اتباع نہیں کر سکتے. مسئلہ جہاد کیا ہے کہ نبی اگر جہاد کے لیے نکل جائیں تو ہر مومن پر فرض ہے کہ نبی کا ساتھ دے. جس کو نبی روکے وہی رک سکتا ہے اور کسی بھی مجاہد کے ساتھ جانا فرض نہیں. گویا مسئلہ جہاد میں بھی آپ نبی کی اتباع نہیں کر سکتے. یہ میں نے عبادات کا ذکر کیا جس میں اتباع کرنے کا امکان بھی ظاہر ہو رہا تھا. رہ گیا معاملات.
معاملات میں تم کیا اتباع کرو؟ عدل و مساوات ہم قائم کر بھی سکیں، جب بھی 4 شادی سے زیادہ نہیں کر سکتے، نبی کے لیے کوئی پابندی نہیں، تو شادی کے مسئلے میں بھی تم نبی کی اتباع نہیں کر سکتے۔ ہماری وراثت بٹے گی، نبی کی نہیں بٹے گی۔ ہماری ازواج بعد میں دوسرے کی نکاح میں آ سکتی ہیں، نبی کے ازواج کے دوسرے نکاح کا سوال نہیں۔ معلومہ کی معاملات میں بھی تم نبی کی اتباع نہیں کر سکتے، تو جب عبادات اور معاملات میں نہیں کر سکتے تو معجزات میں کیا کریں؟ معجزات و کمالات میں کیا کریں گے؟ ارے جب نبی معراج کی رات جا رہے ہوں گے تو کیا پیچھے دوڑو گے؟ جب نبی چاند کے ٹکڑے کر رہے ہوں گے کیا تم بھی تلوار چلاؤ گے؟ کیا جب نبی سورج کو پلٹائیں گے تو کیسے اتباع کرو گے؟ جب نبی کنکریوں سے کلمہ پڑھا رہے ہوں گے، جب نبی درختوں سے سجدہ کرا رہے ہوں گے، جب نبی جانوروں کو جھکا رہے ہوں گے، جب نبی کائنات کے ذروں پر حکومت کر رہے ہوں گے، جب نبی کہکشاں کے آگے گزر رہے ہوں گے، کیسے اتباع کرو گے؟ تو جب تم عبادات اور معاملات میں نہیں کر سکتے تو معجزات و کرامات اور کمالات میں کیسے کر سکتے؟ دیکھو اتنی گفتگو کا حاصل کیا تھا کہ نبی کی اتباع ناممکن، اس گفتگو کا حاصل ہی تھا، اور قرآن کہتا اتباع کرو، پھر آگے ہم اسی جگہ پر، پھر آگے اسی مشکل میں۔ تو اب ہم آپ کو بتانا کہ دوستو اتباع کا لفظ تو استعمال کیا گیا ہے مگر مقصود اطاعت ہے۔ اب اطاعت اور اتباع کو سمجھو۔ اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنا، اور اطاعت کے معنی ہے حکم کی تعمیل۔ میں نے کوئی حکم دیا، آپ نے کیا ہے، یہ اطاعت۔ تو اطاعت کا تعلق قول سے ہوتا اور اتباع کا تعلق فعل سے ہوتا۔ تو یہاں اتباع سے مراد ہے اطاعت، یعنی نبی جو کہیں وہ کرو، جو کہیں وہ کرو، جس کا حکم دے وہ کرو، نبی جو کرے وہ کرو۔ اس چکر میں مت پڑنا ورنہ پتا پانی ہو جائے گا۔ بس نبی جو تجھے کرنے کو دے وہ لے لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ یہاں ایک سوال آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب اتنی ہی بات تھی تو اتباع کا لفظ رکھا ہی کیوں؟ پھر اطاعت کا لفظ رکھ دیا جاتا، یوں کہا جاتا قال ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، بات ختم ہو جاتی، اتنی بحث کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ میری بات مانو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اطاعت کا لفظ کیوں نہیں رکھا؟ سو بات یہ، اطاعت کے لفظ میں ایک جھول، اطاعت کے لفظ میں ایک کمزوری ہے، اطاعت کے لفظ کو صاف ستھرا کرنا پڑتا، اطاعت کے لفظ میں کچھ معنوی خرابی کو دور کرنا پڑتا ہے، پھر اطاعت کا صحیح مفہوم واضح ہوتا۔ کیوں؟ دیکھو میں بتاؤں اتباع اور اطاعت کے فرق کیا ہے۔ اتباع کہتے ہیں کسی کی پیچھے چلنا، قدم بقدم، قدم ملا کے تو کیا ہوتا؟ جب کسی چیز کو آپ پسند کریں گے تبھی تو نقل کریں گے، اتباع میں نقل ہوتی۔ اور نقل کا مزاج یہ ہے کہ کسی کا لباس پسند آیا آپ نے اس کی نقل کر لی، گھر پسند آیا گھر کی نقل کر لی، رفتار پسند آئی رفتار کی نقل کر لی، گفتار پسند آئی گفتار کی نقل کر لی، کردار پسند آیا۔ تو اتباع کا تعلق پسند ہے، جو چیز تمہیں پسند ہی نہیں ہوگی اس کی تم نقل بھی نہیں کرو گے۔ تو اتباع کے لیے محبت ضروری، اتباع کے لیے دل کا جھکاؤ ضروری، اتباع کے لیے قلب کی پسندیدگی ضروری، اتباع کے لیے طبیعت کا رجحان ضروری۔ تو اتباع بغیر محبت کے ہوتی ہی نہیں۔ اور اطاعت کی 3 قسمیں ہیں، محبت والی بھی اطاعت ہوتی، خوف والی اطاعت ہوتی، لالچ والی اطاعت ہوتی۔ کچھ لوگ محبت سے اطاعت کرتے ہیں اور کچھ لوگ لالچ میں اطاعت کرتے ہیں کہ 2-4 چلے لگا دیں گے تو یہ مل جائے گا، اس چکر میں اطاعت کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کا حال یہ ہے کہ خوف سے اطاعت کرتے ہیں، محبت نہیں ہے، خوف ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جب ایمرجنسی نافذ تھی تو سبھی اطاعت کر رہے تھے، سبھی اطاعت کر رہے تھے، یہ اطاعت خوف والی ہے، اسی لیے اطاعت کا لفظ نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کی اطاعت خوف سے مت کرنا، لالچ سے مت کرنا، کرنا ہے تو محبت سے کرنا، محبت سے کرنا۔ تو محبت والی اطاعت ہی
تو اس میں راز کی بات بتاؤں، دیکھو ایسا ہو سکتا کہ ایک شخص خدا کی محبت کا دعویٰ کرے مگر رسول کی محبت کا دعویٰ بھی نہ کرے. میں جھوٹے سچے کی بات نہیں کر، دعویٰ کی بات کر رہا ہوں. دیکھو نصرانی، یہودی، مجوسی، مشرکین یہ خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر یہ رسول کی محبت کا دعویٰ بھی نہیں کرتے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی چاہنے کی بات کرنے والا رسول کو نہ چاہے، مگر یہ ناممکن ہے کہ رسول کا چاہنے والا خدا کو نہ چاہے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو رسول کو ایک مثال بتا دو کہ فلاں شخص رسول کو تو چاہتا ہے مگر خدا کو نہیں چاہتا، یہ ناممکن. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی. ایسے ہی دوستو اسی سے سبق حاصل کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول سے محبت ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت دلیل میں پیش کرو. اگر دعویٰ رسول کی محبت کا ہے تمہارے دل میں تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت دلیل میں پیش کرو. کیوں؟ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رسول سے محبت کا دعویٰ کرے مگر صحابہ کو گالی دے، صحابہ کا دشمن ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رسول کی محبت کا دعویٰ کرے مگر اہل بیت کو تیروں کا نشانہ بنائے. کربلا میں کیا ہوا؟ رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے اہل رسول کے ساتھ کیا کیا؟ معلوم ہوا کہ دعوی رسول کے ساتھ اہل بیت کی دشمنی اور صحابہ کی دشمنی دیکھی جا سکتی ہے مگر یہ ناممکن ہے کہ کوئی صحابہ اور اہل بیت کا چاہنے والا رسول کا چاہنے والا نہ. ایسا نہیں ہو سکتا. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی. ایسے ہی جب تم یہ کہو کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہم کہیں گے ائمہ شریعت کی محبت دلیل میں پیش کرو. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کی محبت دلیل میں پیش کرو. کیوں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے مگر اماموں کو برا کہے، تقلید کے راستے سے الگ ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے مگر یہ ناممکن ہے کہ ان ائمہ شریعت کا چاہنے والا صحابہ اہل بیت کا چاہنے والا نہ. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی. ایسے ہی اگر تم یہ کہو کہ ہم ائمہ شریعت کے چاہنے والے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ ائمہ طریقت کی محبت دلیل میں پیش کرو. اگر تم چاہنے والے ہو ائمہ شریعت کے تو ائمہ طریقت، یہ قادری، یہ چشتی، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، ان کے ائمہ کی محبت دلیل میں پیش کرو. اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے کو حنفی تو کہے مگر قادری کہنے سے سینے میں دکھ ہوتا ہو، چشتی بننے سے کلیجہ پھٹتا ہو، نقشبندی ہونے سے دماغ چکراتا ہو. ایسا ہو سکتا ہے مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی سچا قادری، سچا چشتی، سچا نقشبندی، سچا سہروردی ان ائمہ شریعت کا احترام نہ کرے. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی. دوستو یہاں تو نہیں معاملہ ہے مگر ہمارے ہاں نئے نئے نعرے نکلتے رہتے ہیں وقت کے مطابق. اور یہ علماء کرام جو ہیں اپنی قوم کو ہر زمانے میں نیا نیا نعرہ دیتے ہیں. تو وہاں ایک نعرہ ہمارے انڈیا میں بہت چلتا ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ نعرہ بہت چلتا ہے. جس کو ایک نے کہا غوث کا دامن، سب نے کہا نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں سوچنے لگا کہ یہ کیسا نعرہ دیا، یہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے بھائی تمہیں کہنا تھا تو یہ کہو کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ کون سا نعرہ؟ کہنا تو یہ کہو کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مگر دوستو معاملہ ایسا ہے کہ نعرہ تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر اس نعرے میں تو وہ سب لوگ آ بھی سکتے ہیں نا جو صحابہ کو چھوڑ چکے ہوں، جو اہل بیت کو چھوڑ چکے ہوں. یہ نعرہ تو ایسا نعرہ ہے، ایسا نعرہ کہ اس میں سب آ جائیں گے. مگر ہم جو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جب غوث کو نہیں چھوڑیں گے تو ائمہ شریعت کو کہاں چھوڑیں گے؟ جب ان کو نہیں چھوڑیں گے تو صحابہ کو کہاں چھوڑیں گے؟ جب صحابہ کو نہیں چھوڑیں گے تو اہل بیت کو کہاں چھوڑیں گے؟ جب اہل بیت کو نہیں چھوڑیں گے تو رسول کو کہاں چھوڑیں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے دامن کو پکڑا دو کہ وہ دامن ہاتھ میں آ جائے تو رسول تک سارا دامن ملتا ہی چلا جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.
اسی لیے ایسا نعرہ کہ تم دوسرے میں ملنے نہ پاؤ، تمہارا نعرہ بتا دے تم اور ہو. ہمیشہ ہم نے اپنے کو ممتاز رکھا ہے. جو چیزیں ہمارے عقیدے میں تھیں وہ ہماری زبانوں پر آ گئی. پہلے وہ زبانوں پر نہیں تھی، پہلے عقیدے میں تھی. زمانہ بدلا تو عقیدے والی بات زبان پر آ گئی. عقیدے والی بات زبان پر آ گئی. اور کیوں آئی؟ کہ دل تو نہیں دیکھ رہے تھے، زبان کی تو سنو گے. دل تو نہیں دیکھ رہے تھے، زبان کی تو سنو گے. ارے زبان کی سن کے سمجھ لو گے کہ دل میں کیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما ذرا سا آپ خیال کریں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، قرآن شریف میں ایک حکم ملا تھا درود پڑھنے کا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو نبی پر صلاۃ و سلام پیش کرو. یہی حکم تھا. اب صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جانتے ہیں اتنا لفظ کافی تھا. اللہم صلی علی محمد وسلم علیہ. بات ختم ہو گئی، درود ہو گیا. جو حکم تھا تعمیر ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وسلم علیہ. اے اللہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر رحمت نازل فرما، سلامتی کا نزول فرما. ہو گیا درود. مگر ہوا کیا؟ ایک زمانہ آیا کہ لوگوں نے حضور کے سید ہونے سے انکار کو شروع کر دیا. سیادت سے انکار کر دیا. سید العالمین کہنا، سید المرسلین کہنے سے اختلاف شروع کیا. ہم تو سید مانتے تھے، ہم نے سوچا آپ درود بڑھا دو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد. سیدنا محمد کا لفظ بڑھا. جب حضور کے مولانا، حضور کے مولائیت اور حضور کے مولا ہونے سے لوگوں نے انکار کیا، ہم نے درود اور بڑھا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مولانا محمد تاکہ درود بتائیں کہ پڑھنے والے کا عقیدہ کیا ہے. درود ہی بتا دے کہ پڑھنے والے کا عقیدہ کیا ہے. جب دیکھا کہ آل رسول سے لوگوں نے دشمنی شروع کر دی تو ہم نے درود بڑھا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. پتہ یہ چلے کہ ہم آل کے دشمن نہیں، دوست ہیں. درود ہی ہمارا بتائے. جب ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ کو لوگوں نے گالیاں دینی شروع کر دی تو ہم نے کہا درود اور بڑھا دو، صحابہ کو بھی لے لو اسی کے اندر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد آلہ و اصحابہ کا لفظ بڑھا دیا. آلہ و اصحابہ کا لفظ پتہ چلے کہ ہم صحابہ کے عاشق ہیں، صحابہ کے گالی دینے والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد دوستو لوگوں نے اور بھی اختلاف کیا. نبی کو مشکل کشا سمجھنے سے انکار، حاجت روا سمجھنے سے انکار، دافع البلا سمجھنے سے انکار، خاتم النبیین سمجھنے سے انکار. کیسے کیسے خیالات پیش آتے گئے. ہم نے بھی بڑا لمبا چوڑا درود بنا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا و شفاء صدورنا و طبیب قلوبنا سید العرب والعجم سید المرسلین امام النبیین دافع البلاء والوباء والمرض والقحط والعلم. بڑھتا گیا درود، بڑھتا گیا درود، بڑھتا گیا. پورا درود تاج تیار ہو گیا. پورا درود تاج تیار ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ درود تاج تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا. درود تاج رسول کے زمانے میں نہیں تھا. میں کہتا ہوں تم بھی رسول کے زمانے میں نہیں تھے. تم بھی رسول کے زمانے میں نہیں تھے. ارے جیسے جیسے تم بگڑتے گئے ہمارا درود بنتا گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تو اپنے امتیاز کو باقی رکھو. ضرورت نہیں تھی کہ ہم اپنے عقیدے کو زبان پر لاتے، مگر جیسے جیسے زمانہ بگڑتا گیا ہمارا عقیدہ زبان پر آتا گیا. ہمارا عقیدہ، ہم نے کوئی نئی بات نہیں کہی، ہم وہی بات کہہ چکے ہیں جو ہمارے دلوں ہی میں نہیں، صالحین کے دل میں بھی وہی ہے، کاملین کے دل میں وہی ہے، صدیقین کے دل میں وہی ہے، شہداء کے دل میں وہی ہے، اغواث و اقطاب کے دل میں وہی ہے. جو ان کے دل میں تھا آج وہ ہماری زبان کے اوپر ہے، تاکہ لوگ دیکھ ہی کے پہچان لیں کہ ہم کون ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا
حفاظت بہت ضروری ہے. اور میرے ساتھ تو دوستو حادثہ پیش ہو گیا. اکثر محفلوں میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ میں نے اپنی علامت ایک بار چھوڑی تھی, بڑی سزا ملی تھی. اپنی علامت میں نے ایک بار چھوڑی تھی تو بڑی سزا ملی تھی. اور یہ واقعہ ہمارے گجرات ہی کا ہے. جن لوگوں نے نہیں سنا وہ پھر سن لے. گجرات کا ایک عجیب واقعہ ہے. وہاں سے پہلی بار شروع میں جب میں وہاں گیا تو کچھ علاقوں سے واقف بھی نہیں تھا. تو وہاں ایک بہت مشہور جگہ آنند ہے. وہاں سے کوئی ٹرین شیوالیہ ہوتی ہوئی گودھرا جاتی ہے اور شیوالیہ سے اتر کر ایک مقام بیرپور ہے, وہاں جانا تھا. یہ سب نئے مقامات تھے. تو جو وہاں کے ملا جی تھے تو ملا جی نے کہا تھا میں آنند آ جاؤں گا اور آپ کو ضرور لوں گا, آپ فکر مت کریں. تو ان سے میں نے تفصیلات بھی کچھ نہیں پوچھی کہ وہ تو آ ہی جائیں گے, وہاں سے میرے ساتھ ہو جائیں گے. مگر اتفاق ایسا ہوا کہ جب میں آنند اترا تو ملا جی نظر نہیں آئے. میں تنہا انہیں کو پہچانتا تھا. بہت پریشان ہوا, کوئی لینے والا نہیں. کیا معاملہ, اب آگے جائیں تو کدھر جائیں, کیسے اتریں, کہاں جائیں, پریشانی تھی. بہرحال دوسرے پلیٹ فارم پر گیا, اس ٹرین پر بیٹھا مگر بار بار اتر رہا ہوں, چڑھ رہا ہوں. اتنے میں ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا آپ کہاں جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا مجھے بیرپور جانا ہے. اچھا آپ کا یہ نام ہے؟ جی ہاں میرا نام ہے, میں آپ کو لینے آیا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہا جب ٹرین سے آپ اترے تو میں تو سامنے ہی تھا مگر پہچانا نہیں. میں تو سامنے ہی تھا مگر پہچانا نہیں, اس لیے کہ ملا جی نے جو پہچان کرائی تھی وہ نظر نہیں آئی. پتا یہ چلا کہ قبر میں جانے سے پہلے نبی کا صحیح پہچان لے لو. کہیں ایسا نہ ہو ملا جی ایسی پہچان کرا دیں کہ نبی سامنے ہو پہچان نہ سکو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلي علیہ. ایسا نہ ہو. اچھا جناب, تو میں سوچنے لگا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تو تھا وہ یہ لکھنوی ٹوپی جو آپ کے سر پر ہے. اس سے میں نے پوچھا, سمجھا کہ لاؤ پوچھ بھی ہے کون. میں نے کہا خیریت ہوئی کہ لکھنوی ٹوپی نے بچا لیا. اگر ٹوپی بھی گجراتی ہوتی تو شاید وہ پوچھنے بھی نہ آتا, اتنی پریشانی ہو جاتی. مگر اس کے بعد ہاں تو اس نے بتایا بات یہ کہا کہ دیکھیے میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا, ملا جی کام میں لگ گئے. تو انہوں نے کہا تھا ان کو پہچاننا بہت آسان ہے. بات یہ تھی کہ اس مرد اس زمانے میں میری عادت تھی اور میں نے یہ ایک علامت بنا لیا تھا کہ جب میں ٹرین سے اتروں تو جس لباس میں آپ مجھے دیکھ رہے اسی لباس میں اترتا ہوں. یہ میری عادت تھی. تو ملا جی نے یہی پہچان کرا دی تھی, اتریے گا تو اس طرح کا لباس ہوگا, ایسا امامہ ہوگا, ہاتھ میں چھڑی ہوگی, اس رنگ کا رومال ہوگا اور بس وہی ہوں گے. ٹرین میں تم دیکھ کے پہچان لو گے, کوئی ایسی بات نہیں. ملا جی نے بھی صحیح پہچان کی. مگر اس دن جب میں ٹرین میں اترا تھا تو جلدی میں تھا. یہ ساری چیزیں پیٹی میں تھی, یہ سر والی بھی چیز, یہ بدن والی بھی چیز, اور میں صرف کرتا اور لنگی اور چپل ٹوپی اور یہ لنگی, یہ اس میں تھا. تو میرا پہچاننے والا میرے سامنے مجھے نہیں پہچان رہا. میرا تو اس میں اس کا قصور نہیں تھا. میں نے اپنی علامت کیوں چھوڑی, اپنی پہچان کیوں چھوڑی. اس کا نتیجہ ہوا, علامت چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ پلیٹ فارم کا چکر لگانا پڑا, پریشانیوں کا شکار ہونا پڑا. دوستو یقین جانو اس طرح کا امامہ پہننا نہ فرض ہے نہ واجب, اس طرح کا کپڑا پہننا نہ فرض ہے نہ واجب, اس طرح کا چھڑی لے کے چلنا نہ فرض ہے نہ واجب. مگر جب علامت بنا لیا تو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ پلیٹ فارم کے چکر لگانے پڑے. اسی لیے جب میں بیٹھا تو میرا ذہن کھل گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ فاتحہ کرنا, یہ تیجا کرنا, یہ 40واں کرنا, یہ 10واں کرنا, یہ سب نہ فرض ہے نہ واجب. مزارات اولیاء پر حاضر ہو کر کے چادر چڑھانا, پھول چڑھانا, نظر و نیاز پیش کرنا نہ یہ فرض ہے نہ واجب. یہ قیام کا جو مروجہ انداز ہے نہ یہ فرض ہے نہ واجب. میلاد شریف کا جو مروجہ طریقہ ہے نہ یہ فرض ہے نہ واجب. نہ کھچڑا فرض ہے, نہ سوئیاں فرض ہیں, نہ حلوہ فرض ہے, کچھ بھی نہ فرض ہے نہ واجب. مگر اس زمانے کے سارے سنیوں نے جب اس کو اپنی علامت بنا لیا ہے تو اب باقی رکھنا ضروری ہے. کہیں چھوڑنے میں آدمی حیران نہ ہو جائے اور کہیں دوسرا دیکھ کے کوئی نمبر نہ لگانے لگے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلي علیہ. قال ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اتباع کرو, میری بات مانو. یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, اب حضور کی بات کا ماننا تو نہایت ضروری ہوا, مگر ایک
آج ایک بڑا پیارا واقعہ، بلکہ ایک نہیں 2 واقعہ بتاؤں کہ حضور کی بات کا انکار کیا. حضور نے کہا یہ کرو، اور جس سے کہا اس نے کہا نہیں کرتے. اور انکار کرنے والے جانتے کون؟ علی مرتضی صدیق اکبر. انکار کر دیا. آپ کہیں وہ کون سا موقع؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا تھا. اس میں جب حضور نے لکھنے کو کہا تو حضرت علی لکھ رہے، لکھا محمد الرسول اللہ. تو سہیل بن عمرو قرشی جو کمشنر ہو کر کے آیا تھا صلح کے لیے کفار کی طرف، اس نے کہا یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا جائے، ہم اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کس بات کا؟ لہذا یہاں ابن عبداللہ لکھا جائے. صلح کا کام اہم کام تھا، اور وہ اللہ کے رسول بھی تھے، عبداللہ کے بیٹے بھی. لفظی جھگڑوں میں صلح کا معاملے کو ختم کرنا حضور نے مناسب نہیں سمجھا. کہا علی مٹا دو. حضرت علی نے رکھ دیا، نہیں مٹاتے. پرچم رسالت کو بلند کرنے کے لیے آئے، جھکانے کے لیے نہیں آئے. رسول کا نام جگمگانے کے لیے آئے، مٹانے کے لیے نہیں آئے. نہیں مٹاتے، رکھ دیا. حضور نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا، اپنے ہاتھ سے مٹایا، اپنے ہاتھ سے ابن عبداللہ لکھا. اچھا ہوا کہ سیرت رسول میں ایک ایسا واقعہ مل گیا جس میں رسول لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ورنہ سرکار نے کبھی قلم نہیں اٹھایا تھا. سرکار نے کبھی قلم، بادشاہوں کا جو طریقہ تھا فرامین لکھواتے تھے، ادھر ادھر جایا کرتے تھے، خطوط لکھواتے تھے، وہی کو جمع کراتے تھے. اگر حضور قلم چلاتے ہوئے نظر نہ آتے تو ہو سکتا آگے چل کر کوئی 2 ٹانگ کا جانور یہ کہہ سکتا تھا حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا. تو سیرت نبوی میں ایک واقعہ ملنا ہی چاہیے تھا جہاں رسول قلم چلاتے ہوئے نظر آئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. خیر جناب والا، میں تو یہ بتا انکار کیا، اور ایک دوسرا انکار اور سنو. صدیق اکبر حضور کسی قوم میں صلح کرانے کے لیے کہیں تشریف لے گئے. نماز کا وقت آیا، مؤذن نے اذان کی، اقامت ہوئی، اور صدیق اکبر کو آگے بڑھا دیا گیا. واقعہ نگاری مقصود نہیں، صرف اشارہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑھا دیا. صدیق اکبر آگے بڑھے، نماز شروع ہو گئی. نماز کے درمیان حضور آ گئے. حضور کا آنا تھا کہ پیچھے مصلیوں نے تالی بجائی. تالی بجانی تھی کہ صدیق اکبر نماز کی حالت میں پیچھے ہونے لگے. حضور نے کہا ٹھہر جاؤ. نہیں ٹھہرے، پیچھے ہو گئے. آخر میں حضور آگے بڑھ گئے، اور پھر حضور نے امامت فرمائی صدیق اکبر کی. انہوں نے امامت کی، سب کی، سارے قوم کی. یہ عجیب کیفیت تھی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہاں بھی انکار کیا مٹانے سے، اور وہاں انکار کیا آگے رہنے سے. حضور نے پوچھا تھا اے ابو بکر، جب میں نے حکم دیا تھا تو کیوں نہیں رکے؟ تو صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ ما کان لابن ابی قحافہ ان یقدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ کے بیٹے میں جرأت نہیں ہے کہ نبی سے آگے بڑھے. خیال کرو. اچھا خیر، میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں. میں عالم خیال میں پہنچ گیا دونوں بزرگوں کے پاس، اور صدیق اکبر سے بھی عرض کیا حضور بڑا غضب آپ کر رہے ہیں، سرکار حکم دیں، آپ انکار کریں. فاتبعونی فاتبعونی اطیعوا الرسول اطیعوا الرسول. رسول کی بات مانیے. یہ کیا کر رہے ہیں حضور؟ انکار کرنے والے کا نتیجہ آپ دیکھ چکے ہیں. خدا کے حکم کا انکار کیا تھا، ابلیس نے مردود ہو گیا، اور آپ لوگ رسول کے حکم کا انکار کر رہے ہیں. جواب ملتا نادان غور کر. ابلیس نے انکار کیا تو اس کے انکار کا تیور کیا تھا؟ ابا واستکبرا. ابا واستکبرا، انکار کیا اور اپنی بڑائی چاہی. اور ہم نے انکار کیا، اپنی غلامی چاہی. ہمارا انکار اور ہے، ابلیس کا انکار اور ہے. بڑائی چاہنے والا مردود ہو گیا، ہمارے انکار نے ہمیں محبوب بنا دیا. ہمارے انکار نے ہمیں محبوب بنا دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ محبت بہت خوش نصیب
کامیاب، انکار کرے تو کامیاب. محبت کا اقرار بھی کمال ہے اور محبت کا انکار بھی کمال ہے. اچھا ایک بات اور بتا دو، بات آ گئی اور سمجھنے کی. جب حضور آئے تو جماعت کے ذہن میں نبی کے آنے کا خیال ہوا کہ نہیں؟ نبی کی عظمت کا کوئی بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا مفکر نماز پڑھاتے وقت آ جائے، تالی بجاؤ گے؟ بجاؤ گے تو نماز بھی جائے گی. امام پیچھے ہٹا تو نماز بھی ہٹائے، آیا کرے پیچھے جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا. مگر نبی کے لیے جگہ دی گئی. بولو کہ ان تالی بجانے والوں نے جو نبی کے تصور میں بجایا، نبی کی عظمت میں بجایا، نبی کی محبت میں بجایا، ان کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ ان کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ نبی کا تصور ان کو آیا کہ نہیں؟ نبی کا احترام انہوں نے کیا یا نہیں؟ ارے نادانو، تم کہتے ہو نبی کے تصور سے نماز جاتی ہے. ہم نے تو صحابہ کو دیکھا ہے کہ نبی کے تصور سے ان کی نماز کامل ہو رہی ہے، نبی کے تصور سے ان کی نماز اور کامل ہو رہی ہے. ذرا سا آپ خیال کرو اور اس کو اور بھی تم سمجھو تو ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے، بس واقعہ سنا کر کے بات مختصر کرو. بڑا مشہور واقعہ ہے. اللہ کے رسول سجدے میں، واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، اشارہ کر کے آگے بڑھنے. اللہ کے رسول سجدے میں، حضرت حسین پشت پر آ گئے. نبی نے سجدے کو طویل کر دیا، نبی نے سجدے کو طویل کر دیا. اب مجھ سے اگر پوچھو کہ رسول نے سر کیوں جھکایا تھا، میں کہوں گا خدا کے لیے. اب پوچھو کہ سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ حسین کے لیے. سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ حسین کے لیے. یہی تو بات ہے نا. تو ایک بات بتاؤ، طویل کیا سجدہ کہ نہیں؟ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ نبی کے سجدے میں حسین کا تصور آیا کہ نہیں؟ ان کی محبت، ان کی راحت، ان کے آرام کا تصور آیا کہ نہیں؟ اب مجھے بتاؤ نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ آپ کہیں گے ہو گئی. ارے نادانو، جب نواسے کے تصور سے نانا کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے چلی جائے گی؟ نبی کے تصور سے چیز ہے کیا نہ ہو، قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
السلام رؤوف الرحیم یا الہی از پے چادر بطور یہ سلام آج لانا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك وعلماء أمتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى مولانا محمد كما تحب وترضى تصلي عليه. اے خالق ہر بلند پشتی، ششجیر عطا بگنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و اما و تندرستی، مستحق عذاب کے یا لائق کرم اس نقطۂ نظر سے خدا را نہ ہم کو دیکھ، دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ. خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نہ تک وقت سلامت میرا ایمان رہے. اللهم انا نعوذ بفضلك القديم وذولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والابدال والاوتاد اجمعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام